کتنا زوردار تماچا مارتی ہیں، کن کے منہ پہ؟ اپنے باپ کے منہ پہ، کہ ایک طرف ہتھیار والے بھی ہو اور ایک طرف نبی کے دیوانے ننگے ہاتھ خالی ہاتھ ہو، تو باطل طاقتوں کے ہاتھ سے خود بخود ہتھیار گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ مٹا دیا ہے، اب یہاں عبداللہ لکھ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں فرماتی ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہ دیکھا، اور میں دیکھوں بھی کیسے؟ کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کوئی بچہ پیدا ہی نہ کیا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام عیوب و نقائص سے پاک پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ آپ نے جیسا چاہا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے آقا کی فضیلت و عظمت۔ پوری کائنات میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں پیدا کیا، اور اس انسان سے بڑھ کر پھر کوئی انسان نہیں جس کے دل میں آپ کی محبت پیوست ہو جاتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صحابہ کے دلوں سے بہتر کوئی دل نہ دیکھا، میرے صحابہ کے دلوں سے پاکیزہ کوئی دل نہ دیکھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں میری صحابیت کے لیے چنا۔ جو وہ پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور جسے یہ ناپسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ناپسند فرماتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت و عظمت اس انداز میں میرے مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اس انداز میں وہ غرق تھے، اس انداز میں وہ ڈوبے ہوئے تھے، اس انداز میں وہ محبت رسول میں دیوانہ بنے ہوئے تھے کہ ان کی ہر ہر ادا، ہر عمل محبت رسول میں ڈوبا ہوا نظر آتا تھا۔ ان کی ہر ادا، ہر عمل محبت رسول میں ایسا سجا ہوا، ایسا بسا ہوا نظر آتا تھا، آج تک دنیا میں کوئی مثالیں نہیں ملتی۔ چشم فلک نے آج تک ایسی جماعت نہیں دیکھی۔ پوری کائنات میں صحابہ سے بہتر کوئی جماعت نہیں ہو سکتی، صحابہ سے بہتر کسی کا دل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ محبت رسول میں اس انداز میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سرسری طور پر آپ جائزہ لیں گے، سرسری طور پر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایسے واقعے دیکھنے کو ملیں گے جس کو پڑھ کر سن کر آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ کا ایمان خود آپ ہی سے پکار کر کہے گا کہ آپ نبی کے دیوانے کہلاتے ہیں، آپ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ محبت تو کہیں نظر نہیں آتی جو محبت صحابہ کرام کے دلوں میں تھی، جو الفت نبی کی صحابہ کرام کی رگوں میں تھی۔ آپ دیکھیں سب سے
پہلے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تمام انبیاء و مرسلین کے بعد اگر کنہی کا مرتبہ بلند و بالا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات وہ ذات ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین کے بعد دنیا میں اگر کوئی فضیلت و عظمت والے ہیں، کوئی مرتبے والے ہیں تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز میں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے باپ حضرت ابو قحافہ جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، جب ایمان نہیں لائے تھے اس وقت کی بات ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ناشائستہ جملہ آپ کے باپ نے کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ نے مصطفیٰ کی شان میں کوئی نازیبہ جملہ کہا، ابھی وہ جملہ ختم نہیں کیے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زوردار تماچا مارتی ہیں، کن کے منہ پہ؟ اپنے باپ کے منہ پہ، اپنے سگے باپ کے منہ پہ، اپنے والد کے منہ پہ تماچا مارتے ہیں۔ جب نبی آخر الزماں کو معلوم ہوتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے ابوبکر تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی ورنہ میں اپنے باپ کی گردن کو اڑا دیتا۔ آپ کی شان میں یہ ناشائستہ جملہ کہے تھے، اس وقت تو میں خالی ہاتھ تھا، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کی گردن کو اڑا دیتا، میں اپنے باپ کے سر کو تن سے جدا کر دیتا۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ کس انداز میں محبت رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھی۔ اس کے بعد فوراً جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور یہی آیت کریمہ لے کر کے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، کہ آپ ان لوگوں کو نہ پائیں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرے جو اللہ و رسول کے دشمن ہیں، چاہے ان کے وہ باپ ہو، چاہے بیٹے ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے قریبی رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ قطعاً ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھیں گے جو اللہ و رسول کے دشمن ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا ہے اور اپنی روح کی طرف سے یعنی فرشتوں کے ذریعے سے ایسے لوگوں کی پروردگار مدد فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں محبت رسول کس انداز میں پیوست تھی، ان باتوں کو سن کر صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کے بعد ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ آج ویسی محبت اگر آج کے انسانوں میں آ جائے، ویسی محبت اگر دور حاضر کے مسلمانوں کے دلوں میں آ جائے تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں آج کوئی باطل طاقت جنم لی ہی نہیں جو مسلمانوں سے ٹکرانے کی آواز بلند کر سکے۔ ٹکرانا تو درکنار، آنکھیں بھی نہیں ملا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قدر ایمان والوں کے جسم میں، ان کے دلوں میں روب و دبدبا بھر دیتا ہے کہ ایک طرف ہتھیار والے بھی ہو اور ایک طرف نبی کے دیوانے ننگے ہاتھ خالی ہاتھ ہو، پھر بھی انہیں دیکھ کر کے ان کے چہرے سے وہ روب و دبدبا چھلکتا ہے، وہ روب و دبدبا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ باطل طاقتوں کے ہاتھ سے خود بخود ہتھیار گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذرا دیکھیں کس انداز میں صحابہ کرام کے دلوں میں محبت رسول پیوست تھی۔ خلیفہ اول کے دل میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، آپ نے سنا ہوگا کہ ساری چیزیں آپ نے قربان کر دی، یہاں تک کہ آپ اپنی چھوٹی بچی حضرت عائشہ صدیقہ بھی مصطفیٰ کے حوالے آپ نے کر دیا۔
اپنی جان و مال پوری پراپرٹی سب مصطفیٰ کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد آ رہے تھے، آپ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نئے کپڑے پہن کر کے مسجد تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور ان کے گھر کی چھت پہ ایک پرنالہ تھا۔ پرنالہ سمجھتے ہیں نا، وہ جو گھر کی چھت پہ جو نالی لگاتے ہیں جس سے پانی گرتا ہے، وہ ایک پرنالہ تھا۔ ادھر سے حضرت عمر فاروق آ رہے تھے۔ اتفاق سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 2 مرغ ذبح کیے جا رہے تھے، مرغے ذبح کیے جا رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق اس پرنالے کے قریب آئے تو مرغوں کا جو خون تھا وہ پرنالے سے نیچے گر رہا تھا۔ خون کے چند قطرے آپ کے کپڑے مبارک میں پڑ گیا۔ حضرت عمر فاروق دیکھتے ہیں کہ پرنالے سے خون گر رہا ہے، فوراً حکم دیتے ہیں کہ اسی وقت اس پرنالے کو اکھاڑ دو تاکہ ادھر سے گزرنے والوں کے کپڑے خراب نہ ہوں، تاکہ ادھر سے گزرنے والوں کے کپڑے ناپاک نہ ہو، اس پہ کوئی چیز نہ پڑے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے لوگوں نے پرنالے کو اکھاڑ دیا۔ نماز پڑھانے کے لیے آئے، آپ گھر گئے، دوبارہ کپڑا چینج کیے، اس کے بعد مسجد آئے۔ حضرت عباس بھی مسجد میں چلے گئے۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے کہا، یا امیر المومنین، آپ نے جو پرنالہ اکھڑوایا ہے آپ کو پتا ہے کہ کس نے لگایا تھا؟ سبحان اللہ۔ یا امیر المومنین، آپ کو معلوم ہے کہ جس پرنالے کو آپ نے اکھڑوایا ہے وہ کس نے لگایا تھا؟ کہا کس نے لگایا تھا؟ کہا قسم اللہ کی، جس پرنالے کو آپ نے اکھڑوایا ہے وہ میرے مصطفیٰ نے اپنے دست اقدس سے لگایا تھا۔ اتنا سننے کے بعد تاریخ گواہ ہے، حضرت عمر فاروق کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہے، اس قدر اضطرابی کی کیفیت میں مبتلا ہوتے، اس طرح پریشان ہوتے ہیں، اب کچھ نہیں بول رہے، آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے، آنکھ سے آنسو کے قطرے چھلک رہے تھے۔ بہت سارے لوگ گھیرا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے کہ عمر فاروق صرف رو رہے ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد بولتے ہیں، فرماتے ہیں، حضرت عباس مجھے نہیں معلوم تھا، اب میں تجھے خدا کا واسطہ دیتا ہوں اور یہ حکم دیتا ہوں کہ یہ عمر جس نے پرنالہ اکھڑوایا ہے، اس عمر کے کاندھے پہ تو سوار ہو جا، اس عمر کے کاندھے پہ اپنا قدم رکھ دے اور میرے کاندھے پہ چڑھ کر اس پرنالے کو اسی جگہ پہ لگا دے جہاں پہ میرے آقا نے لگایا ہے۔ مجھے نہیں پتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرنالے کو لگاتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ کس انداز میں محبت رسول صحابہ کرام کے دلوں میں پیوست تھی۔ وہ جس پرنالے کو میرے آقا نے لگایا ہے، اس پرنالے کی اتنی تعظیم کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی تعظیم کس انداز میں کرتے ہوں گے؟ جس پرنالے کو میرے مصطفیٰ نے لگایا ہے، اس پرنالے سے اتنی محبت ہے تو مصطفیٰ کی محبت صحابہ کرام کے دلوں میں کس انداز میں رچی اور بسی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، خلیفہ سوم جو ہیں، فرماتے ہیں قسم اللہ کی، جب سے میں نے یہ ہاتھ، اپنا داہنا ہاتھ مصطفیٰ کے دست اقدس میں دیا ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک میں نے اپنے شرمگاہ کو اس ہاتھ سے کبھی نہیں چھوا۔ سبحان اللہ۔ جب سے میں نے یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ سے ملایا ہے، تب سے اس ہاتھ سے میں نے اپنی شرمگاہ کو کبھی نہیں چھوا۔ جانتے ہیں یہ آپ نے کیوں کہا تھا؟ صحابہ کرام دیکھتے تھے جب عثمان غنی کو کہیں کھجانے کی ضرورت پڑتی تھی تو ہر دم ہر لمحہ آپ بائیں ہاتھ سے کھجاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے سوال کر لیا کہ اے عثمان غنی، آپ داماد رسول ہیں، آپ داماد پیغمبر ہیں، آپ کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنی ران وغیرہ کھجاتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے کھجاتے ہیں۔ اس وقت آپ نے کہا کہ قسم اللہ کی، جب سے میں نے اپنا داہنا ہاتھ مصطفیٰ کے دست اقدس سے ملایا ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک میں نے کبھی بھی اپنی شرمگاہ میں یہ ہاتھ نہیں لگنے دیا۔ سبحان اللہ۔
حضرت علی خلیفہ چہارم صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ نے صلح نامہ لکھا تھا، عہد نامہ حضرت علی مولائے کائنات نے لکھا تھا اپنے ہاتھ سے۔ مشرکوں نے اعتراض کیا کہ صلح نامہ میں آپ کا نام لکھا ہے، محمد الرسول اللہ لکھا ہے، کہ یہ عہد نامہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ مشرکوں نے اعتراض کیا آقا کی بارگاہ میں کہ اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو لڑائی کس بات کی ہوتی، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے اور اس میں آپ نے محمد الرسول اللہ لکھوایا ہے، اس لیے آپ اس کو کٹوا دیں اور محمد بن عبداللہ لکھوائے، محمد الرسول اللہ کی جگہ پہ محمد بن عبداللہ لکھوائیں۔ میرے آقا نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ حضرت علی لکھے تھے، حضرت علی سے میرے آقا فرماتے علی میرا نام کاٹ دو اور یہاں پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے وہاں پہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ محبت رسول کس انداز میں پیوست تھی، اور محبت رسول میں کبھی کبھی ایسا مقام آتا ہے کہ محب کو محبوب کی بارگاہ میں محبت ہی کے انداز میں کبھی کبھی انکار کرنا پڑتا ہے۔ آقا نے حکم دیا تھا، ایک طرف آقا کا حکم اور مصطفیٰ کا حکم عین خدا کا حکم ہے، مصطفیٰ جو حکم دے وہ خدا کا حکم ہے، اور مصطفیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی جاتی۔ ایک طرف تو آقا کا حکم اور ایک طرف نام محمد کی تعظیم، کرے تو کیا کرے۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام کبھی کسی قیمت میں ہرگز میں آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا۔ آقا میں کاٹوں تو کیسے کاٹوں، میری کیا مجال کہ آپ کے نام کو میں کاٹوں۔ میرے آقا فرماتے ٹھیک ہے علی لاؤ مجھے بتاؤ میرا نام کہاں لکھا ہے، میں مٹا دیتا ہوں۔ جیسے ہی مصطفیٰ نے وہ تحریر منگوائی، وہ عہد نامہ منگوایا، ذرا انداز محبت دیکھیں حضرت علی کی۔ حضرت علی اپنی شہادت کی انگلی جہاں پہ نام محمد لکھا تھا وہاں پہ رکھ دیتی، وہاں پہ رکھ کر کے چھپا دیتے ہیں۔ آقا نے جب یہ انداز دیکھا تو آپ نے رسول اللہ مٹایا اور اپنا نام نہیں مٹایا اور کہا علی میں نے رسول اللہ مٹا دیا ہے، اب یہاں عبداللہ لکھ دو، یعنی ابن عبداللہ لکھ دو، محمد بن عبداللہ یہ لوگ لکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے محبت رسول کہ کس انداز میں صحابہ کرام کے دلوں میں محبت تھی۔